الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان الاوسط میں 10 اسباب لکھے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے اور ان کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما لے۔ سب سے پہلا سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پکا ارادہ کرے کہ یہ گناہ میں نے پھر نہیں کرنا، عزم جازم، پکا ارادہ، اب نہیں کرنا۔ جب دل میں یہ کیفیت آ گئی نا کہ یہ گناہ اب نہیں کرنا تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اب دل میں خیال آتا ہے جی کہ توبہ ٹوٹ جائے گی، پھر ٹوٹ گئی تو پھر توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اوپر کوئی تعداد فکس نہیں کی کہ 100 مرتبہ توبہ قبول ہوگی، 1000 مرتبہ توبہ قبول ہوگی۔ تو ہم یہ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے سے نہیں تھکتے، ہم توبہ کرنے سے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہم بھی توبہ کرتے رہیں۔ شیطان بار بار انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ توبہ کرے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے، توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ ڈیلیٹ کمانڈ کی مانند ہے۔ آپ اگر کسی میسج کو ڈیلیٹ کر دیں تو وہ میسج ایسے ہوتا ہے جیسے ان باکس میں ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جس گناہ سے ہم نے توبہ کر لی، اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں ایسے جیسے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، سب بنی آدم خطا کار ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی یا ہوتی نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون، ہر بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ تو گناہ گار ہم ہیں، لیکن اگر ہم توبہ کر لیں گے تو ہم بہترین گناہ گار بن جائیں گے۔ اس لیے توبہ کرنی ہر بندے پر لازم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے ہر انسان پر توبہ کرنی ضروری ہے۔ کافر پر کفر سے توبہ کرنی ضروری، مسلمان پر گناہ کبیرہ سے توبہ کرنی ضروری، اور اگر کوئی بندہ کہے جی کہ میں تو کبیرہ گناہ نہیں کرتا تو وساوس شیطانی پر توبہ کرنی ضروری۔ اب کوئی بندہ کہے جی کہ مجھے تو وساوس شیطانی بھی نہیں آتے تو کمی اخلاص کے اوپر توبہ کرنی ضروری، کیونکہ ہم کوئی عمل ایسا نہیں کر سکتے جو اللہ کی شان کے مطابق ہو۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اتنے بلند ہیں کہ کوئی بندہ کتنی ہی یکسوئی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کیوں نہ کرے، وہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی، اس کی شان کے پردوں سے نیچے ہی رہ جاتی ہے، اس کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ لگائیے، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ما عبدنا کا حق کا عبادت، اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا وہ حق ادا میں نہیں کر سکا۔ اگر وہ امام الانبیاء بھی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھائی، ہماری کیا اوقات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت۔ اگر معصوم فرشتے بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ہم تو گناہ گار بندے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور پھر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، عمرہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر یہ دعا مانگی، ما عبدنا کا حق کا عبادت۔ اگر ایسے حضرات بھی فرماتے ہیں کہ ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو ہم کیا حق ادا کریں گے، ہماری عبادت تو کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر ایک چونٹی کو کوئی کہے کہ تم سپر کمپیوٹر کی تعریف کرو تو چونٹی کیا تعریف کرے گی سپر کمپیوٹر کی؟ ہماری حیثیت اس چونٹی سے بھی چھوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اس کے سامنے تو کوئی اور تعریف ہو ہی نہیں سکتی، تو ہم کیا اللہ کی تعریف کر سکیں گے؟ ہم نہیں کر سکتے، ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کی شایان شان ہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے تو پھر عبادت پہ ثواب کیسا ملتا ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے، اگر آپ کا بیٹا ہو اور آپ اس کو پہلے دن اسکول چھوڑ کے آئیں تو شام کو بیٹا گھر آتا ہے، ابو میں نے لکھنا سیکھا، آپ کہتے ہیں تختی دکھاؤ، وہ تختی دکھاتے ہیں، اس کے اوپر ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، سیاہی کے دھبے لگے ہوتے ہیں، مگر آپ بچے کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم لے کے دے دیتے ہیں۔ اب یہ آئس کریم اس کی خوش خطی کا انعام نہیں ہے، اس محبت کی وجہ سے ہے جو آپ کو بچے کے ساتھ ہے کہ آپ نے اس کا دل رکھ لیا۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں کوئی اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی کہ ہمیں اجر ملے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس کی رحمت اور رأفت کا تقاضا ہے کہ بندہ جیسی بھی عبادت کرتا ہے اللہ اس کی عبادت پر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ مگر ذہن میں یہی رکھنا چاہیے کہ ہماری عبادت تو کسی قابل نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کے اندر عجب نہیں آتا، خود پسندی نہیں آتی، ورنہ تو 2 نفلیں پڑھ کے بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا ہو گیا ہوں، اور جو نہیں پڑھتا وہ تو پتہ نہیں کتنے برے ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو پہلا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے گناہوں سے توبہ کرنا۔ دوسرا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار۔ استغفار اور توبہ بہت قریب قریب ہے، مگر استغفار اصل میں کہتے ہیں ندامت کو، شرمندگی کو، کہ بندہ جو عمل کرے، گناہ کرے، اس پر استغفار کرے، دل کے اندر ریپینٹنس محسوس کرے۔ جب ہم یوں محسوس کرتے ہیں نا، یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بلنڈر ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یہ جو دل کے اندر ندامت اور افسوس ہوتا ہے نا، یہ اصل میں استغفار ہے، کہ دل پچھتاتا ہے کیوں کر بیٹھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا الندم توبۃ، کہ ندامت دل میں ہونا یہ بھی توبہ ہی ہے۔
تو استغفار ندامت کو کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم صمیم کرنا، مصمم ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ اور استغفار بھی ہر بندے کو کرنی چاہیے، اور اپنی نیکیوں پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی کہا کرتی تھی، استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم جو اللہ کے سامنے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں نا، وہ اتنی غفلت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس استغفار کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے شریعت نے نیکی کے بعد استغفار کرنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھیے، ایک بندہ وضو کرتا ہے، وہ نیک کام کرتا ہے، اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن وضو کرنے کے بعد جو دعا منگوائی گئی، اس دعا میں ہے استغفرک و اتوب الیک۔ پھر نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، نماز کے بعد بھی استغفار سکھایا گیا۔ حدیث مبارکہ میں نبی السلام جب نماز کا سلام پھیرتے تھے تو ایک مرتبہ فرماتے تھے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بندہ سوچے بھئی کوئی گناہ تو نہیں نہ کیا، نماز پڑھی ہے، اس نماز پر کیا استغفار؟ علماء نے لکھا کہ اصل مقصد یہ تھا نبی علیہ السلام کا کہ اے اللہ، جو میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ اکبر، اللہ آپ اس سے بھی زیادہ بلند ہیں، اس سے بھی زیادہ اونچی شان والے ہیں۔ اور 3 مرتبہ جو نبی علیہ السلام نے استغفار فرمایا، اس کا مطلب یہ تھا اللہ جو مجھ سے نماز میں غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، اس کو پلیز معاف کر کے میری نماز کو قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے۔ یعنی استغفر اللہ کا مطلب یہ ہوا پلیز پلیز پلیز، اللہ جیسی کیسی نماز پڑھی ہے بس اب آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ بندہ اپنے اللہ سے یہ فریاد کر رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز کتنی بڑی عبادت ہے، اس کے بعد بھی استغفار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ میرے بندے جو راتوں کو عبادت کرتے تھے، سحری کے وقت وہ بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ ساری رات عبادت کے بعد بھی استغفار کرنا۔ حج کتنا بڑا عمل ہے کہ ایک آدمی اگر حج مبرور کر لے تو رجع کیوم ولدت امہ، حدیث مبارکہ میں ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اتنا عظیم عمل، اور حج کے بعد بھی استغفار سکھایا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عبادت کے بعد ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں بہت اترتی ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر مسئلہ استغفار سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، حضرت گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک دوسرا بندہ آیا، حضرت بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی، قحط سالی کا خطرہ ہے، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت بہت غریب ہوں، کوئی عمل بتائیں اللہ مجھے مال دے دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، بیٹا نہیں ہے، دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، جی میرا باغ ہے، کوئی عمل بتائے کہ پھل اچھے ہوں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، جی میری زمین ہے، دعا کرو چشمہ نکل آئے، پانی نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب سننے والا بندہ بڑا پریشان،
حضرت آپ کے ہاتھ میں عجیب نسخہ آ گیا، جو پریشانی لے کے آتا ہے آپ کہتے ہیں استغفار کرو استغفار کرو۔ تو حسن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا، یہ علاج تو اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ پہلے بندے نے گناہ کی معافی مانگی تھی تو دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بخشنے والا ہے۔ پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشیں برساتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ مال کے ذریعے سے مدد کرے گا تمہاری، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغوں کے پھل عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چشموں کا پانی جاری فرما دے گا۔ تو قرآن مجید سے اس کی ثبوت ملتا ہے کہ استغفار کرنے سے یہ سارے انعام بندے کو مل جاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، ہماری جتنی بھی پریشانی ہے نا وہ انہی میں سے ہوتی ہیں۔ کوئی عورت بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی آدمی اپنے رزق کی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، تنخواہ کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے، ان سب کا علاج استغفار کرنے میں ہے۔ ہم استغفار کریں تو ہمیں کسی سے کوئی تعویذ کی ضرورت ہی نہیں ہے، استغفار ہماری تمام پریشانیوں کا حل بن جائے گا۔ استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ انہیں قریبی بستی میں جانا تھا، تو امام صاحب نے سوچا کسی کو خادم کے طور پہ کیا لے کے جانا، میں اکیلا چلا جاتا ہوں اور کام کر کے آ جاتا ہوں۔ آپ نے اپنی چھوٹی سی گٹری اٹھائی اور سفر پہ روانہ ہو گئے۔ عشاء کی نماز کے وقت ایک بستی میں پہنچے۔ امام صاحب کا خیال تھا کہ میں عشاء کی نماز اس مسجد میں پڑھوں گا اور رات مسجد میں گزار لوں گا، صبح بقیہ سفر کر لوں گا۔ مسجد کا خادم آ گیا، بڑے میاں مسجد سے نکلے، میں نے تالا لگانا ہے۔ کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ان کو تالا لگا دیا جاتا ہے تاکہ نشہ کرنے والے اور چور اچکے قسم کے لوگ مسجد کی چیزیں اٹھا کے نہ لے جائیں۔ وہ بھی اسی طرح کی مسجد تھی جہاں تالا لگتا تھا روز۔ اب امام صاحب حیران کہ میں نے تو سوچا تھا میں مسجد میں رات گزار لوں گا، اور خادم کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے، تو سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ جب امام صاحب تھوڑا سوچ میں پڑے نا تو خادم غصے میں آ گیا، بڑے میاں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ نکلیں یہاں سے ورنہ میں آپ کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دوں گا اور آپ کو دھکے دے کے نکال دوں گا۔ امام صاحب بڑے پریشان، یا اللہ آپ مجھ سے خفا ہو گئے کہ آپ اپنے گھر میں مجھے رات قیام ہی نہیں کرنے دے رہے، یہ بندہ مجھ سے اتنا ترشروئی سے بات کر رہا ہے۔ خیر امام صاحب مسجد سے باہر نکلے، دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے بالکل ساتھ ایک تنور تھا، نان بائی کی دکان تھی، روٹیاں پکانے والے کی، جیسے افغانی روٹیاں پکتی ہیں نا تنور پہ لوگ لے کے جاتے ہیں۔ تو ایک نوجوان لڑکا روٹیاں پکا رہا تھا۔ امام صاحب نے سوچا سردی بھی ہے، اگر میں تنور کے پاس بیٹھ کے وقت گزار لوں تو وقت بھی گزر جائے گا اور صبح میں پھر سفر شروع کر دوں گا۔ تو امام صاحب نے اس نوجوان سے پوچھا بھئی کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا بڑے میاں بیٹھ جائیے۔ امام صاحب بیٹھ گئے، وہ نوجوان اپنا روٹیاں لگاتا رہا۔ امام صاحب نے ایک عجیب بات دیکھی، وہ جب آٹے کا پیڑا بناتا نا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر روٹی اس کی بناتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر وہ روٹی تنور کے اندر لگاتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر جب روٹی پکتی اور وہ تنور سے نکالتا تو استغفر اللہ پڑھتا۔ ہر سٹیپ پہ وہ استغفر اللہ پڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کوئی 1 گھنٹہ امام صاحب بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے، پھر امام صاحب نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا۔ نوجوان نے پوچھا بڑے میاں مجھے مسکرا کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ میں اس پر حیران ہوں کہ تو اتنا زیادہ استغفار کرتا ہے، پیڑا بناتے ہوئے استغفار، روٹی بناتے استغفار، روٹی لگاتے ہوئے استغفار،
روٹی نکالتے ہوئے استغفار، ہر قدم پہ موقع پہ آپ استغفار پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا جی میں استغفار کثرت سے پڑھتا ہوں اس لیے کہ اس کے بدلے اللہ میری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو امام صاحب نے اس سے پھر تصدیق کی کہ کیا تیری سب دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو نوجوان سوچ کر کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں جتنی دعائیں مانگی ہیں میری سب دعائیں قبول ہوئی ہیں سوائے ایک دعا کے، اس دعا کی قبولیت کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا کون سی دعا؟ کہنے لگا کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بڑے محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے بزرگ آدمی ہیں، میں یہاں سے چھٹی کر کے جا نہیں سکتا کہ ان کی زیارت کروں، تو میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کروا دینا، اس دعا کی قبولیت کا میں انتظار کر رہا ہوں، باقی دعائیں میری سب قبول ہو گئی۔ امام صاحب آگے بڑھے، اس نوجوان کو گلے لگا لیا، نوجوان مبارک ہو، اللہ نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ پھر امام صاحب کہنے لگے اب مجھے بات سمجھ میں آئی، اگر میں مسجد میں رات گزار کے چلا جاتا تو میری آپ سے ملاقات نہ ہوتی، اللہ نے آپ سے ملاقات کرنی تھی، آپ کی دعا کو قبول فرمانا تھا، اللہ نے مجھے مسجد سے نکلوا کے تمہارے پاس بٹھایا اور یوں مجھے آپ سے ملاقات کا موقع مل گیا۔ تو جو استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اور ہم بھی کثرت سے کر سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، قیامت کے دن جس بندے کو اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار لکھا ہوا ملے گا وہ بڑا خوش نصیب، اس کو مبارک ہو۔ اب ہم مدرسے جا رہے ہیں تو ہماری زبان پہ استغفار ہو سکتا ہے، جاتے ہوئے بھی پڑھتے جائیں، آتے ہوئے بھی پڑھتے جائیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم پڑھیں نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو یہ پورا استغفار ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ نہ پڑھ سکے وہ صرف اتنا پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ بھی استغفار مکمل ہے۔ عورتیں اپنا کھانا بناتے ہوئے استغفر اللہ ہزاروں دفعہ پڑھ سکتی ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتی رہیں، گھر بھی صاف ہو جائے گا اور دل کی میل بھی صاف ہو جائے گی۔ تو ہمیں استغفار بہت کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس سے جو گھروں کی پریشانیاں سب ختم ہو جائے گی استغفار کو کثرت کے ساتھ کرنے کی وجہ سے۔ تو پہلا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے توبہ، اور دوسرا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کا نام ہے استغفار۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ انسان اپنے عملوں پہ کبھی بھروسہ نہ کرے، میں نے تو یہ 3 چیلے لگائے ہیں اور میں تو بڑا صوفی ہوں، گھنٹہ مراقبہ کرتا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں، میں تو بڑی تلاوت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، ہمارے سارے عمل بس اللہ قبول کر لے، یہ اس کی رحمت ہے، ورنہ عمل اس قابل نہیں کہ قبولیت پا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جنت میں جو بندہ جائے گا نا وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، عملوں کے بدلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگرچہ اللہ نے اپنی رحمت سے کہہ دیا ہے جزاء بما کانوا یعملون، کہ یہ بدلہ ہے جو عمل کرتے تھے، یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ ہمارے عمل اس قابل نہیں کہ ہم عملوں کی وجہ سے جنت میں جائیں۔ علماء نے اس کی ریزن لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عمل اس کوالٹی کے ہیں ہی نہیں جو اللہ کی شایان شان ہو، تو ہم ان عملوں پر جنت کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات کہ عمل ہمارے فانی ہیں، فانی عملوں پر باقی رہنے والی نعمتوں کا طلب کرنا یہ عقل سے بعید ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ فانی عملوں پر انسان ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا حقدار بنے۔ اور بعض علماء نے یہ ریزن بتائی کہ ہم نوکر کو لے کے آتے ہیں نا تو مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، لیکن جو غلام ہوتا ہے اس کی تنخواہ نہیں ہوتی،
اس کو تو خریدا ہی اس لیے جاتا ہے، اس نے تو خدمت کرنی ہوتی ہے، کام کرنا ہوتا ہے. تو غلام اپنی خدمت کے بدلے اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا. بھئی غلام کا جو مرتبہ اپنے آقا کے سامنے ہے نا، ہمارا اللہ کے سامنے مرتبہ اس سے بھی نیچے ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے، تو ہم اس پر اجر کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حق ہی نہیں رکھتے. اس لیے کوئی کتنی عبادت کیوں نہ کرے، وہ جنت کا مطالبہ نہیں کر سکتا اللہ سے. بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو اللہ کا عاشق تھا. اس نے دیکھا سمندر میں ایک جگہ ایک پہاڑی کی چوٹی نکلی ہوئی ہے، یعنی پہاڑ تھا سمندر کے اندر اور اس کی چوٹی نکلی ہوئی تھی. اس نے اس چوٹی کے اوپر ایک کمرہ بنایا اور اس کا خیال یہ تھا کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، میں یکسوئی سے اللہ کی عبادت کروں. اور اس کمرے میں اس نے 400 سال تک اللہ کی عبادت کی. اب آپ اندازہ لگائیے، ہماری تو عمر ہی ابھی 50-60 کے قریب ہے یا 40 ہے. اس نے 400 سال اللہ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ کی. کیسا خوش نصیب انسان تھا. پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر یہ ممکن ہے کہ مجھے نماز کے سجدے میں موت آئے تو مجھے نماز کے سجدے میں موت دے دینا. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور نماز میں سجدے کی حالت میں اسے موت آئی. 400 سال عبادت کی اور سجدے کی حالت میں اس کو موت آئی. اب اس کی روح جب اللہ کے سامنے پیش ہوئی، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس بندے کو میری رحمت سے جنت دے جاؤ. اس نے کہا رب بعملی، اے اللہ نہیں، میرے عملوں کی وجہ سے. میں نے 400 سال آپ کی عبادت کی ہے اور سجدے میں مجھے موت آئی ہے، تو میرے عملوں کی وجہ سے جنت ملے. اللہ نے پھر فرمایا میری رحمت سے جنت دے دو. اس نے کہا رب بعملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے. جب 2 دفعہ اس نے کہا نا، تو اللہ نے فرمایا اچھا میرے فرشتوں، جو اس کو میں نے نعمتیں دیں اور جو اس نے عبادت کی، ذرا ان کا آپس میں حساب کر لو. اب فرشتوں نے جب حساب کیا تو پوری زندگی کی عبادت صرف آنکھوں کی بینائی کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکی. اللہ نے فرمایا میرے بندے، تیری پوری زندگی کی عبادت بینائی کا شکر ادا نہ کر سکی، اور تجھے تو میں نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا. فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں. اب جب فرشتوں نے اس کو گھسیٹا جہنم کی طرف تو وہ رونے لگا. اللہ اپنی رحمت سے جنت دے دیجئے، اللہ اپنی رحمت سے جنت دے دیجئے. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ نے فرمایا ہاں اب تجھے بات سمجھ میں آئی، میں تجھے اپنی رحمت سے جنت عطا فرماتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو فرمایا انت رحمتی، اے جنت تو میری رحمت ہے. ارحم بک من اشاء، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے اپنی رحمت کر دوں گا. تو اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت ملے گی، عملوں کی وجہ سے جنت نہیں مل سکتی. چنانچہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ کی رحمت میرے اوپر غالب آئی تو مجھے جنت ملے گی، اپنے عملوں سے جنت نہیں مل سکتی. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ مدرسہ پڑھنے والے طلباء طالبات اکثر عجب کے شکار ہوتے ہیں، دوسروں کو کم نظر سے دیکھتے ہیں. فلاں تو بے نمازی ہے، فلاں تو بے پردہ عورت ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، اور ہم تو بس نیک ہیں، عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر اپنی نیکیوں پر یا اچھے اعمال پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے. کام اگر بنے گا تو اللہ کی رحمت سے بنے گا، لہذا روتے رہنا چاہیے اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا چاہیے. تیسرا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، الحسنات الماحیہ. انسان جو نیک عمل کرتا ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کے بدلے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا تھا.
اس لیے نیک اعمال جتنا کر سکیں اتنا کرنے چاہیے۔ شیطان بہت بدبخت ہے، پتہ ہے طلباء طالبات کو یہ آ کے مغالطہ ڈالتا ہے، او جی ہم اوپر سے تو بڑے نیک بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر گناہوں کے خیالات ہیں، غفلت ہے، فلاں ہے، تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ مسئلہ یہ کہ تم پڑھنا ہی چھوڑ دو تاکہ پتہ ہی کٹ جائے تمہارا۔ تو شیطان کی اس بات کو نہ مانے، بھئی ٹھیک ہے ہمارے گناہ ہیں لیکن جو نیکیوں کی توفیق اللہ نے دی ہے وہ نیکیاں تو ہم کرتے رہیں نا، ہو سکتا ہے ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ جہاں موقع ملے کوئی بھی نیکی کرنے کا تو بھاگ کے نیکی کریں، دوڑ کے نیکی کریں۔ مثال کے طور پر ہر روز تو امتحان نہیں نہ ہوتے، تو کئی مرتبہ نفل پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، مگر طلباء یہ سوچتے ہیں جی ہم تو طلباء ہیں، ہمیں نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو نفل کیوں چھوڑے، پڑھے۔ کیا پتہ اسی جگہ کا سجدہ اللہ کے ہاں قبول ہونا ہو، تو موقع اللہ نے دیا ہے تو اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ بیٹھے ہیں اور قرآن مجید کے صرف ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں نا، اتنا ہی ٹائم ہے تو صفحہ ہی پڑھ لیں، کیا پتہ قرآن مجید کا وہ پڑھا ہوا صفحہ ہی اللہ کو پسند آ جائے اور اسی پہ ہماری بخشش ہو جائے۔ تو اصول یہ بنا لیں کہ نیکی کا موقع جب بھی ملے، جہاں بھی ملے، نیکی چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ نیکیوں سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ فرماتے ہیں نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ پھر چوتھا عمل جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن، کہ مومنین کے لیے جو مومن دعا کرتا ہے اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو دعا کے لیے کہیں، بہن بھائیوں کو دعا کے لیے کہیں، دوستوں کو کہیں، استادوں کو کہیں، عمر میں کوئی بڑا نظر آئے اس کو کہیں، کوئی نیک نظر آئے اس کو کہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر لانو کو فرمایا جب وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ اللہ کے محبوب کو دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی، امت کی تعلیم کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو ہمیں بھی ہر ایک کو کہنا چاہیے جی ہمارے لیے دعا کریں، دعا کریں، یہ ایک اچھی عادت ہے۔ اور ویسے بھی دنیا میں کوئی مومن بھی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز پڑھنے پر دنیا کے باقی تمام مومنین کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ہم اپنی نماز میں پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے جو نماز پڑھی، ہماری اس دعا کی وجہ سے پوری دنیا کے ایمان والوں کے گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ پھر پانچواں عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ما یعمل للمیت من اعمال البر، مرنے والے بندے کی طرف سے جو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مسجد بنواتے ہیں، مدرسہ بنواتے ہیں، مسافرگاہ بنواتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ کی چیزوں کا ثواب بھی اس بندے کو ملتا ہے۔ اچھا اس پہ بعض لوگوں کو نا مغالطہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ جب بندہ فوت ہو گیا تو انقطع عملہ الا ثلاث،
اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے۔ اور 3 عملوں میں سے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اگر اس نے نیک اولاد چھوڑی تو نیک اولاد کے عملوں کا ثواب اسے ملتا ہے۔ پھر دوسرا، اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا عمل کیا تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور تیسرا، اس نے اگر کسی کو علمی فائدہ پہنچایا تھا، دین پڑھایا تھا، سکھایا تھا تو اس کا بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ثواب نہیں پہنچتا۔ اب کچھ نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کی طرف سے تلاوت کرتے ہیں نا، اس کا ثواب نہیں پہنچ سکتا چونکہ عمل تو ختم ہو گئے۔ بھئی اللہ کے بندے، ہم جو تلاوت بیٹھے کر رہے ہیں تو یہ کس کا عمل ہے؟ یہ اسی کا عمل ہے کہ اس نے نیکوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کی۔ ایسے بھی بندے ہیں جو مرتے ہیں، ان کی یاد میں کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، ان کی یاد میں ریچھ کتے کی لڑائیاں ہوتی ہیں، میلے لگتے ہیں۔ اس نے نیکوں کے دل میں اپنی جو محبت پیدا کی، یہ کس کا عمل ہے؟ اس مرنے والے کا اپنا عمل ہے، اور اس محبت کی وجہ سے ہم اس کے لیے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اسی کا عمل ہے اور اس کا ثواب اس کو یقیناً مل کے رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فوت ہونے والوں کے لیے تلاوت کریں، سورہ اخلاص پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو اپنے کسی مرنے والے کے لیے 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ اس بندے کو جنت میں محل عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ہم اپنے جو گزرے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی اور تحفہ تو نہیں بھیج سکتے، لیکن یہ عمل تو کر سکتے ہیں جس کے صدقے اللہ ان کو جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ پھر چھٹا عمل جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، المصائب التی یکفر اللہ بہا الخطایا فی الدنیا۔ دنیا کے اندر انسان کو جو پریشانیاں ملتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کئی مرتبہ بیمار آدمی شفا یاب ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی پریشانیوں پر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کے بدلے گناہ معاف کرتے ہیں۔ چھوٹی سی پریشانی، حتیٰ کہ علماء نے لکھا کسی بندے کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا، اور چراغ کے بجھنے پر اس نے انا للہ پڑھ لی، اس چراغ کے بجھنے پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کسی بندے کی 2 جیبیں تھیں، اس نے ایک جیب کے اندر اپنی کنجی ڈالی، چابی ڈالی گھر کی، اب جب نکالنے کا وقت آیا تو اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈال لیا تو دوسری جیب خالی تھی۔ تو جب خالی تھی تو اس کو ایک ذہنی صدمہ ہوا، اوہ میری چابی کہاں گئی؟ اور 1 منٹ کے اندر اس نے جب دوسری جیب میں دیکھا تو چابی مل گئی۔ علماء نے لکھا یہ جو 1 لمحہ کے لیے اس کو ذہنی صدمہ ہوا، اس پر بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جب ہر تکلیف پر، مصیبت پر ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ صحیحین کی روایت ہے، ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن الا کفر اللہ بہا من خطایا۔ مومن کو تھکاوٹ ملتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت ملتی ہے، ہر ایک پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ٹھوکر لگی تو ٹھوکر کے لگنے پر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی ان مصیبتوں، پریشانیوں پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو حصہ ہے زندگی کا، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ پھر 7واں عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ما یحصل فی القبر من الزغطۃ والفتنۃ والروع۔ قبر میں جب مومن جاتا ہے تو اس کو زغطۂ قبر پیش آتا ہے۔ زغطۂ قبر کہتے ہیں قبر کی دیواریں اس کو دباتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔
اور یہ ضغط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا، نیک کو بھی پیش آئے گا، بد کو بھی پیش آئے گا، مومن کو بھی آئے گا، کافر کو بھی آئے گا، ہر کسی کو ضغط قبر پیش آئے گا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، نبی صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب قبرستان کی طرف جانے لگے تو نبی علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے تھے، پاؤں کی انگلیوں کے اوپر چل رہے تھے۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی ایسے چلتے نہیں دیکھا، ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ نبی صاحب نے فرمایا، سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اتنے ہزاروں فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آسمان سے اتر آئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا عرش بھی سعد کی موت پر 3 دن تک روتا رہا۔ ایسے مقبول اللہ کے بندے کہ نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، ان کو کفنا رہے ہیں، دفنا رہے ہیں، اور فرشتے ان کی نماز جنازہ میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب ان کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سعد کو بھی ضغط قبر پیش آیا۔ اتنے جلیل القدر صحابی، ان کو بھی ضغط قبر پیش آیا، تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی آنا ہے، ہر کسی کو آنا ہے۔ اب مومن کے دل میں ڈر آتا ہے کہ ضغط قبر کیوں پیش آئے گا بھئی، اگر کوئی نیک ہے اور اتنا اونچے مقام والا ہے۔ علماء نے اس کی تفصیل بتائی۔ آپ دیکھیں، آپ کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں، آپ صرف چائے پئیں تو آپ کو چھوٹا بل دینا پڑے گا، اور چائے کے ساتھ بسکٹ بھی منگوا لیں تو بڑا بل دینا پڑے گا، اور اگر کھانا بھی ساتھ کھائیں تو اور بڑا بل دینا پڑے گا، اور اگر آئس کریم میٹھا بھی ساتھ منگائیں تو اور بڑا بل دینا پڑے گا۔ تو جتنا بڑا کھانا اتنا بڑا بل۔ اسی طرح دنیا میں بندہ جو جائز لذتیں لیتا ہے اس کا بھی پیمنٹ ہے۔ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کیا تو اس کی بھی پیمنٹ ہے۔ اچھا کھانا کھایا، اس کی بھی پیمنٹ ہے۔ اچھی گاڑی میں سفر کیا، نئی گاڑی میں، اس کی بھی پیمنٹ ہے۔ بڑے گھر کے اندر پرسکون ایئر کنڈیشن کمروں میں زندگی گزاری، اس کی بھی پیمنٹ ہے۔ اب یہ پیمنٹ تو دینی پڑے گی، اگرچہ جائز لذتیں ہیں مگر پیمنٹ تو کرنی پڑے گی نا۔ تو یہ پیمنٹ کہاں ہوگی؟ قبر میں ضغط قبر کی شکل میں ہوگی۔ اس لیے جس نے زندگی میں زیادہ نعمتوں کو انجوائے کیا ہوگا اس کو ضغط قبر بڑا ہوگا، اور جو غریب ہوگا اس کو تھوڑی پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ضغط قبر تو مومن کو پیش آئے گا، مگر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ اس پر بھی گناہ معاف ہوں گے۔ اور مومن اور کافر کے ضغط قبر میں فرق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر کو جو ضغط قبر پیش آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ اس کی پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف چلی جائیں گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ لیکن جو مومن کو ضغط قبر آئے گا وہ تکلیف نہیں دے گا، وہ راحت دے گا۔ آپ دیکھیں، اگر سر میں درد ہو تو آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا ذرا سر دبا دو۔ اب وہ آپ کا سر تو دبا رہا ہے لیکن سر دبانے سے آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی بلکہ راحت ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں بیٹا تھوڑی دیر اور دبا دو۔ تو جس طرح مومن کا سر دبانے سے اس کو راحت مل رہی ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی، قبر اس کو ضغط قبر پیش آئے گا، اس پر مومن کو تکلیف نہیں ہوگی، ایمان کی بدولت اللہ اس کو راحت دیں گے اور اس کے الٹا گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ پھر 8واں عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، احوال یوم القیامت و کربھا و شدائدھا۔ قیامت کے دن بندہ جب اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس دن بہت گرمی ہوگی، ہر بندہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور
احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف پسینے میں نہیں ڈوبا ہوگا، جیسے تیل کے اندر پڑا ہوا کباب ابل رہا ہوتا ہے نا، بندہ اپنے گناہوں کے پسینے میں اس طرح ابل رہا ہوگا۔ اب بتائیے کتنی تکلیف کا وقت ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ایک خوف ہوگا ہر بندے کے اوپر کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں تفصیل لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 19 فرشتے جہنم کو لگاموں سے پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ 19 19 فرشتے ہوں گے، لگامیں پکڑی ہوں گی اور جہنم کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب جہنم انسانوں کو دیکھے گی نا تو جہنم کے اندر ابال آئے گا، جیسے دودھ ہم آگ پہ رکھتے ہیں نا تو ابال آتا ہے تو دودھ جو ہے وہ اوپر برتن سے باہر آ جاتا ہے۔ جہنم آگ انسانوں کو دیکھے گی تو انسانوں کو دیکھ کے جہنم کے اندر ایک ابال آئے گا، اور بڑی بڑی چٹانوں جیسے شعلے یعنی کوئلے یہ آسمان کی طرف جو ہے اڑیں گے، اور اس کے بعد بندوں کے اوپر آ کر گریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بندوں میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ یہ جو چٹانیں اوپر کی طرف انگارے اڑ رہے ہیں یہ واپسی پہ کہیں میرے سر پر نہ آ کر گریں۔ ہر بندہ سہما ہوا ہوگا، خوف زدہ ہوگا اور پریشان ہوگا کہ اس جہنم کے انگاروں سے کیسے نجات ہو۔ اتنا خوف ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے بالوں کی جڑ سے خون کا قطرہ نکل آئے گا خوف کی وجہ سے، جیسے پسینہ نکل آتا ہے نا جسم سے، اس دن پسینہ نہیں نکلے گا بلکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے خون کا قطرہ نکل آئے گا۔ اتنا خوف ہوگا قیامت کے دن۔ مگر نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے وعدہ فرما دیا کہ وہ جو قیامت کا خوف ہوگا، ہیبت ہوگی، ڈر ہوگا، اس کی وجہ سے بھی میں بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پھر 9واں عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، شفاعتی لأہل القبائر من امتی، کہ میری شفاعت جو ہوگی وہ میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے بندے ہوں گے ان کے لیے ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین شفاعہ، اللہ نے مجھے چوائس دیا، اختیار دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت دے دوں گا، اور اگر آپ چاہیں تو جن کی آپ شفاعت کریں گے میں ان کو جنت دے دوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو پسند کر لیا، چن لیا۔ تو صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے شفاعت کو چن لیا تو آپ کی شفاعت سے کتنے لوگ جائیں گے؟ فرمایا آدھی امت سے زیادہ میری شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس نے پھر سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شفاعت آپ کی المذنبین للمذنبین گناہ گاروں کے لیے ہوگی، للمتقین یہ کیا متقی لوگوں کے لیے ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ مذنبین کے لیے ہوگی، خطا کاروں کے لیے ہوگی، المتلوثین جو ملوث ہوں گے گناہوں میں ان کے لیے ہوگی، اور اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت اس بندے کو نصیب ہوگی جس کے دل میں سنت کا احترام ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں احترام ہوتا ہے، وہ چہرے پہ داڑھی سجاتے ہیں، اپنی وضاقت سنت کے مطابق رکھتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں رکھ پاتے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن اگر ان کے بھی دل میں احترام ہوگا تو وہ بھی اس شفاعت کے حقدار بنیں گے۔ شفاعت سے محروم وہ ہوگا کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت کو کم سمجھنے والا ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا داڑھی سے نفرت کرتے ہیں، اور جی کیا سائن بورڈ سجا رکھا ہے، ان کو علماء سے طلباء سے عجیب سی جو ہے بیگانگی ہوتی ہے، ان کو پسند نہیں آتی ہیں شکلیں،
جن کو یہ شکلیں پسند نہیں آتی، یا جو علماء طلباء سے محبت نہیں کرتے، یا جو داڑھی والوں سے محبت نہیں کرتے، وہ شفاعت سے قیامت کے دن محروم ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ بھائی اگر نہیں رکھ سکتے تو اپنے آپ کو مجرم تو سمجھو اور استغفار کرو، اور داڑھی والوں سے اور نیکوں سے محبت تو کرو، علماء سے محبت کرو، طلباء سے محبت کرو، کوئی حافظ بچہ ہے اس سے محبت کرو، چونکہ وہ نبی علیہ السلام کے علم کا وارث ہے۔ جب ہم سنت کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہو جائے گی۔ اور 10واں سبب جس سے گناہ معاف ہوں گے، رحمت اللہ و مغفرتہ بلا سبب من العباد۔ عجیب، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میرے محبوب نے بھی شفاعت کی، نیکوں نے بھی کی، جنتیوں نے بھی کی، شہداء نے بھی کی، سب نے شفاعت کی، اور سب نے اپنی اپنی رحمت کا اظہار کیا، اور میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اپنی رحمت کا اظہار کروں، لہذا میں اپنی رحمت کے سبب اب کچھ بندوں کو جہنم سے نکالوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جو جہنم میں جل جل کے کوئلے بن گئے ہوں گے نا، ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ 3 لپیں بھریں گے۔ لپ کہتے ہیں کہ اگر گندم کا ڈھیر لگا ہو اور میں یوں اپنی دونوں ہتھیلیوں سے بھروں تو سینکڑوں دانے تو میری ہتھیلی میں آ جائیں گے، اور اگر کوئی بڑی کرین ہو اور اس سے ہم بھریں تو ہزاروں دانے اس کرین میں آ جائیں گے۔ اب اگر ایک کرین کے اندر ہزاروں دانے آ جاتے ہیں تو آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہے، جب وہ لپ بھریں گے تو کھرب ہا کھرب انسان اللہ کی اس لپ میں آ جائیں گے اور اللہ ان کو جہنم سے نکال دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ایک حوض ہوگا پانی کا، تو فرشتہ ان جلے ہوئے کوئلے کی طرح جو جسم والے لوگ ہوں گے نا، ان کو کہے گا اغتسل فی ھذا الغدیر، اس تالاب کے اندر غسل کر لو۔ جب وہ تالاب میں غسل کریں گے تو ان کے جسم پھر ہرے بھرے بالکل تر و تازہ ہو جائیں گے، وہ صحیح انسان بن کے تالاب سے نکل آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اب ان کو جنت پہنچا دو، تو فرشتے ان میں سے ہر بندے کے ماتھے کے اوپر ایک مہر لگائیں گے، ایک سٹیمپ لگائیں گے، اس کے اوپر لکھا ہوگا اتقاء الرحمن، یہ وہ بندے ہیں جو فقط اللہ کی رحمت کی وجہ سے بخشے گئے ہیں اور یہ جنت میں جا رہے ہیں۔ اب یہ اتقاء الرحمن جب جنت میں جائیں گے تو یہ جنتیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے، مگر جنتی وہاں ان کے ساتھ مذاق کریں گے، ہم پر تو اللہ کا فضل ہو گیا، ہم تو ڈائریکٹ جنت میں آ گئے، اور دیکھو یہ مہر لگی ہوئی ہے، یہ وایا جہنم آیا ہے، یہ بھی وایا جہنم آیا ہے، یہ بھی وایا جہنم آیا ہے۔ تو جب وہ ان کو کہیں گے کہ یہ تو وایا جہنم آئے ہوئے لوگ ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ سب اتقاء الرحمن مل کر اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، اللہ جب آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں پہنچا ہی دیا، اس مہر کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں، ہم جہنم کے واسطے سے ہو کر آئے ہیں، اب برائے مہربانی اس مہر کو بھی ہٹا دیجئے تاکہ ہم جنت میں آرام کی زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ مہر کا نشان بھی ہٹا دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ یہ پوری تفصیل لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے عمل اس قابل تو نہیں کہ میں اللہ سے اپنے عملوں کی وجہ سے جنت مانگوں، اتنی تمنا ضرور ہے، اللہ جن کو آپ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائیں گے مجھے بھی ان اتقاء الرحمن میں شامل فرما لینا۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ فقط اپنے فضل سے اپنی رحمت سے جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 10 اسباب ہیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فضل فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن اپنی بخشش عطا فرمائے۔
حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 2 مواقع ایسے آئیں گے کہ جن میں کافر حسرت کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ ایک موقع آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ میرے بندوں سے حقوق العباد کا حساب لے لو، تو فرشتے حقوق العباد کا حساب لے لیں گے، کسی کے ذمے کوئی بندوں کا حقوق باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ بندوں کے حقوق کا حساب ہو گیا، اب صرف میرے حق کا حساب باقی رہ گیا۔ مجھے اپنے حق کا حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے، جس نے زندگی میں کلمہ پڑھا اس کو کہو کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کافر حسرت کریں گے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا اور آج اللہ کی رحمت سے ہم بھی جنت چلے جاتے۔ اور دوسرا موقع وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آئے گا جب اللہ اپنی رحمت سے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے اتقاء الرحمن بنا کر جنت میں بھیجیں گے اور ان کی مہروں کو ہٹا دیں گے اور ان کو بھی جنت مل جائے گی۔ یہ دوسرا موقع ہوگا جب جہنمی حسرت سے کہیں گے کاش کہ ہم نے بھی کبھی کلمہ پڑھا ہوتا، آج گناہوں کے باوجود ہم پر بھی اللہ کی رحمت ہو جاتی۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی، ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں اسی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کلمے پہ ہمیں موت آئے اور قیامت کے دن اسی کلمے کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ طلباء کو حدیث کی اجازت دی جائے۔ بھئی سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اپنی نااہلی کا سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں، لیکن بڑوں نے کہا ہے کہ الامر فوق الادب، حکم جو ہوتا ہے نا وہ ادب کے اوپر فائق ہوتا ہے۔ لہذا اتنا عرض کر دوں کہ مجھے اپنی زندگی میں علم حاصل کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ ہوا اس طرح کہ میں اسکول میں پڑھتا تھا، 2 مہینے کی چھٹیاں آئیں تو میرے بھائی نے مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ وہاں پہ میں نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 2 مہینے میں میں نے 4 پارے حفظ کر لیے۔ میرے استاد کا نام تھا قاری غلام رسول صاحب، مومن پورہ مسجد میں مدرسہ تھا، میں وہاں روزانہ جاتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ تو اتنا ذہین بچہ ہے کہ تو 1 سال سے کم عرصے میں پورا قرآن یاد کر لے گا۔ میرا دل بڑا خوش تھا کہ میں حافظ بن رہا ہوں۔ جب 2 مہینے کی چھٹیاں آئیں تو میرے بھائی بڑے ٹیچر تھے اسکول میں، مجھے کہنے لگے چلو سکول۔ میں نے کہا میں نے تو مدرسے جانا ہے۔ ان کا نہیں سکول میرے ساتھ جانا ہے۔ اب ان کے ڈر کی وجہ سے میں اسکول تو چلا گیا، لیکن دل میرا غمزدہ تھا۔ تو واپس آ کے میں امی کے سامنے بڑا رویا، میں نے تو مدرسے پڑھنا ہے اور بھائی مجھے سکول لے کے جاتا ہے۔ تو امی نے بھائی کو کہا کہ اس کا دل جب مدرسے میں لگتا ہے تو اس کو کیوں سکول لے کے جاتے ہو؟ اس نے کہا میں نے دین کا علم پڑھنے سے اس کو منع نہیں کیا، سکول پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ دین بھی پڑھے۔ پھر بھائی مجھ سے پوچھنے لگے تمہارے کتنے سبجیکٹ ہیں؟ میں اسکول کی ابتدائی کلاسوں میں تھا، میں نے کہا جی کہ ہمارے 8 سبجیکٹ ہیں۔ کہنے لگے اچھا 8 سبجیکٹ سکول کے ہیں اور 9واں سبجیکٹ تمہارا دین کا علم ہے، تم 9 سبجیکٹ پڑھو اور تیاری کرو۔ میں نے کہا میں کیسے پڑھوں گا؟ کہنے لگے انتظام استاد کا میں کر دیتا ہوں، تم پڑھنا اور اس کا بھی امتحان پاس کر لینا۔ چنانچہ ہمارے شہر میں ایک بڑے مفتی تھے، حضرت مفتی ولی اللہ ان کا نام تھا، مفتی اعظم جھنگ ان کو کہا جاتا تھا۔ وہ بھائی کے دوست تھے۔ ان کو میرے بھائی نے کہا
کہ میرے بھائی کو دین کا علم پڑھنے کا شوق ہے تو آپ اس کو شام کے وقت 2-3 گھنٹے دین پڑھا لیا کریں۔ ان کا بہت اچھا، انہوں نے مجھے فارسی سے سبق شروع کروایا، پند نامہ سے انہوں نے شروع کروایا، اور مجھے لگتا ہے کہ پند نامہ پڑھا کر انہوں نے مجھے آدھے سے زیادہ تصوف اس عمر میں سکھا دیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے گلستان پڑھائی، بوستان پڑھائی، پھر صرف ناو شروع کروائی تو مالا بدھا میں نے انہوں نے بھی پڑھائی۔ شرح میات عامل تک میں نے پوری کتابیں ان مفتی صاحب سے پڑھی تھیں۔ پھر اس دوران مجھے یونیورسٹی جانا پڑا تو میرا جو تعلیمی سلسلہ تھا وہ پھر منقطع ہو گیا۔ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد دل میں ایک شوق تو تھا ہی صحیح کہ میں نے کتابوں کو جاری رکھنا ہے، تو میں نے یونیورسٹی کے قریب لاہور میں پتہ کیا کہ کوئی مدرسہ ہو، تو وہاں ایک محلہ ہے بیگم پورہ، یونیورسٹی کی بالکل دیوار کے ساتھ ہے، وہاں پہ ایک مدرسہ تھا۔ میں اس مدرسے میں گیا تو چترال کے علماء تھے جو شیخ الحدیث تھے اور وہاں پر محتمم تھے۔ میں نے انہیں کہا جی کہ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں مگر مجھے دین پڑھنے کا شوق ہے، تو اپنے شہر میں تو میں استاد سے پڑھ لیتا تھا، یہاں میرا کوئی واقف نہیں ہے، میں شام کو آ جایا کروں گا، آپ اپنے مدرسے کے استادوں کو کہہ دیں کہ وہ مجھے سبق پڑھا دیا کریں۔ وہ بڑے خوش ہو گئے۔ ان کے لیے یہ ایک عجوبہ تھا 1971 میں کہ ایک یونیورسٹی کا لڑکا مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو میں ہر روز شام کو 3-4 گھنٹے کے لیے چلا جاتا تھا اور مختلف استادوں سے مختلف کتابیں پڑھتا تھا۔ جماعت میں بیٹھ کر پڑھنے کا موقع تو نہ ملا لیکن استادوں سے کتابیں پڑھی، یہ پکی بات ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب مدرسے کے امتحان ہوئے تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی میں نے سنا ہے کہ وفاق المدارس کے امتحانات ہوتے ہیں، میں یونیورسٹی میں فرسٹ آنے والا لڑکا ہوں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی امتحان دے کے پاس ہو جاؤں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم نے بھی کوئی امتحان پاس نہیں کیا، استادوں سے پڑھا ہے، تمہیں پرچے کی ضرورت ہے، سند چاہیے، کاغذ کی ضرورت ہے یا علم کی ضرورت ہے؟ ہم نے کہا بھئی علم کی ضرورت تو ہے لیکن اگر سند ہو جائے تو اور اچھا ہوتا ہے۔ کہنے لگے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو وفاق والے ہیں انہوں نے کس وفاق کے تحت امتحان پاس کیا ہے؟ ان کا سوال ایسا تھا کہ واقعی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ امتحان پاس کرنا کوئی اتنا اہم نہیں ہے، بس پڑھنا ضروری ہے۔ تو میں اپنے استادوں سے پڑھتا رہا لیکن میں اس کو کم قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں نے وفاق کا امتحان نہ دیا، ورنہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا میں بچہ تھا، اگر وفاق کا امتحان اس زمانے سے دینا شروع کرتا تو میں پاس تو ہو ہی جاتا۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ بہرحال میں نے اپنی کتابیں پڑھیں۔ پھر مجھے میرے شیخ نے بتایا کہ تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو نا تو جامعہ اشرفیہ میں ایک مفتی ہیں، ان کا نام ہے مفتی جمیل احمد تھانوی۔ یہ وہ استاد تھے جنہوں نے مجھے اکابر علماء دیوبند کی محبت دل میں ڈالی۔ پتلے سے تھے، جب میں پہلے دن ان کو ملنے کے لیے دارالافتاء میں گیا تو مجھے کہنے لگے یہ لڑکے کیوں آئے ہو؟ نہ اپنا وقت ضائع کرنا نہ میرا وقت ضائع کرنا، کام کی بات پوچھو۔ میں نے کہا کہ حضرت میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، مجھے مسئلے مسائل پوچھنے پڑتے ہیں، آپ اجازت دیں میں آپ کے پاس آ جایا کروں اور مسائل پوچھ لیا کروں۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے آ جایا کرو، میں آپ کو 5 منٹ روزانہ دے دیا کروں گا۔ اب میں پہلے دن آیا تو مفتی صاحب نے مجھے 5 منٹ دیے تو میں نے بیٹھتے ہی ان سے سنتوں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا حضرت میرا دل چاہتا ہے میری زندگی کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، تو مجھے بتائیں کھانے کی سنتیں کیا ہوتی ہیں، لباس کی سنتیں کیا ہیں، معاملات کی سنتیں کیا ہیں، میں زندگی پوری سنت کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں۔ اب یہ میری بات سن کے مفتی صاحب کا دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا۔ کہنے لگے اچھا پھر میں تمہیں 5 منٹ کی بجائے 15 منٹ دے دیا کروں گا، اور دیکھو تم روزانہ آیا کرو اور دارالافتاء کے اس کونے میں بیٹھ جایا کرو، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، جب میں فارغ ہوں گا تو اپنے پاس بلا لیا کروں گا۔ میں پھر چلا جاتا اور دارالافتاء کے کونے میں جا کے بیٹھ جاتا، مفتی صاحب مجھے دیکھتے،
پھر کبھی مجھے اشارہ کرتے آ جاؤ تو میں جاتا، تو مفتی صاحب پھر مجھ سے پوچھتے کیا پوچھنا ہے، میں پوچھتا تو مفتی صاحب پھر مجھے بتاتے سمجھاتے رہتے۔ پھر جو بات کھلی تو الحمدللہ وہ 15 منٹ کے بجائے گھنٹہ 2 گھنٹے پہ بات جا پہنچی۔ الحمدللہ ان مفتی صاحب کی باتوں سے اللہ نے میرے دل میں اکابر علماء دیوبند کی محبت بھی پیدا کی اور علم کی اہمیت اور تقوی کی اہمیت بھی پیدا کی۔ دین کا جو رنگ چڑھا نا صحیح، وہ اس سے پہلے نہیں چڑھا تھا، ان کی صحبت کی وجہ سے چڑھا۔ خیر، بخاری شریف کی جو کتاب ہے وہ میرے استاد نے حضرت مولانا جعفر صاحب، محمد جعفر، وہ حافظ القرآن بھی ہیں، حافظ البخاری بھی ہیں، ان سے میں نے بخاری شریف پڑھی۔ اور ویسے میرے عمومی استاد جو ہیں وہ ہیں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، وہ اس وقت ہمارے معہد الفقیر کے شیخ الحدیث بھی ہیں، میرے اور میرے بچوں کے وہ استاد بھی ہیں۔ میں نے زندگی میں کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہو تو میں جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوں فون کر کے انہی سے پوچھتا ہوں۔ کوئی بیان تیار کرنا ہو تو میں بیان لکھتا ہوں اور لکھ کے ان کو دکھاتا ہوں۔ اگر وہ کچھ ترمیم تنسیخ کر دیتے ہیں تو بہت اچھا، اگر کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو مجھے تسلی ہوتی ہے، اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو زندگی کے استاد وہ ہیں۔ الحمدللہ علم کے ساتھ یہ ایک تعلق رہا، اور اللہ نے یہ کتابیں جو درس بخاری تک تھیں یہ ساری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد 2 مدارس سے مجھے اعزازی سند بھی مل گئی۔ ایک مدرسہ ہے اس کا نام ہے جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی میں، وہ حضرات محبت کرتے تھے اور اکثر افتتاح بخاری، اختتام بخاری پہ مجھے بلاتے تھے، تو میں بھی ہر سال چلا جاتا تھا، بیان کر کے آتا تھا۔ ایک دن بیان کیا تو محتمم صاحب مجھے کہنے لگے حضرت آپ نے جانا نہیں، ہم نے دستار بندی کروانی ہے۔ میں نے پوچھا استار بندی کس خوشی میں؟ کہنے لگے بس آپ کو اعزازی سند دینی ہے، شورا نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو میں نے کہا محتمم صاحب میں تو طالب علم نہیں ہوں، مجھے کیوں سند ملے گی، یہ ٹھیک تو نہیں ہوگا۔ کہنے لگے دیکھیں یہ رجسٹر ہے، میں نے طلباء میں اس سال سب سے پہلے طلباء میں آپ کا نام بھی لکھ لیا تھا، آپ پورا سال تبلیغ کرتے پھرے اور میں آپ کی حاضریاں لگاتا رہا، میرے پاس پورا ریکارڈ ہے کہ آپ پہلے دن سے لے کے آج تک ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں اور آپ کی حاضری لگی ہوئی ہے۔ اب شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اعزازی سند دے دی جائے، چنانچہ انہوں نے اعزازی طور پر مجھے عالمیہ کی سند جامعہ رحمانیہ سے دی۔ میں اس کو اپنے لیے علماء کی ایک تصدیق سمجھتا ہوں، برکت سمجھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد قاسم العلوم ملتان، حضرت مفتی محمد ایک معروف ادارہ ہے، تو اس کے محتمے میں ایک مرتبہ تشریف لائے، مجھے فرمانے لگے کہ میں نے آپ کے رشیا کے حالات پڑھے ہیں جو آپ نے وہاں جا کے کام کیا، اور میرا دل بڑا خوش ہوا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے جامعہ کی طرف سے اعزازی سند دوں۔ تو انہوں نے بھی اعزازی سند لکھ کر دی۔ البتہ جو ہوتا ہے نا کہ سند چھوٹی ہو اور عالی ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی فرمائی، مجھے چند مواقع ملے جس سے مجھے عالی سند کی اجازت بزرگوں نے دی۔ پہلی سند تو تھی جب دارالعلوم دیوبند ساجد کا جانا ہوا تو وہاں کے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا محمد سالم قاسمی، یہ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے تھے اور دارالعلوم دیوبند کے یہ محتمم بھی رہے۔ بعد میں انہوں نے اپنا ادارہ بنایا دارالعلوم دیوبند وقف کے نام سے، انہوں نے اپنے گھر دعوت دی، ہم کھانے پہ گئے، وہاں پر کھانا کھانے کے بعد مجھے کہنے لگے پیر صاحب، وہ مجھے پیر صاحب، دیوبند کے سارے استاد اسی نام سے مجھے پکارتے ہیں، پیر صاحب پیر صاحب۔ کہنے لگے پیر صاحب میرے ساتھ آئیں، میں ان کے ساتھ گیا تو مجھے اپنے گھر کے کمرے میں لے گئے، کہنے لگے پیر صاحب اس چارپائی کے اوپر بیٹھے، میں بیٹھ گیا، مجھے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اس چارپائی پہ کیوں بٹھایا ہے؟ میں نے کہا حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں۔
تو ہنس پڑے، کہنے لگے یہ کمرہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہ چارپائی ان کی چارپائی ہے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کو حدیث کی اجازت اس چارپائی پہ بٹھا کے دوں۔ چنانچہ انہوں نے حدیث کی اجازت دی۔ وہ چونکہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے اور بڑے بزرگوں سے ان کا تعلق رہا، تو ان کی سند عالی تھی، تو اللہ نے ایک عالی سند عطا فرما دی۔ پھر ایک دوسرا موقع ملا، وہ بھی عجیب تھا۔ حج کا موقع ہوا تو حج کے بعد ہم کچھ دن حرم کے اندر مقیم تھے۔ عصر کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تھے، بہت ہی پتلے دبلے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، یعنی ان کو دیکھ کے نا بندے کو گردان یاد آتی ہے، اختصر یختصر اختصارا فهو مختصر۔ تو وہ ایک جگہ بیٹھے اور ان کے گرد سرخ یہ جو رومال ہوتے ہیں نا عربوں کے، خاص طور پر سعودی عرب والوں کے، چند طلباء نے یہ جو ہے نا باندھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی بغلوں میں حدیث پاک کی کتابیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ اچھا، جنہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں نا، ان کو ایک نظر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کالج یونیورسٹی کی کتابیں ہیں اور یہ مدرسے کی کتابیں ہیں، ایک نظر میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ اب وہ گھیرا بنا کے بیٹھ گئے تو میں بھی تھوڑا قریب ہو گیا۔ ایک بچے نے بخاری شریف کی پہلی حدیث کی تلاوت کی، باب کئی فقان عباد الوحی، اور پھر انما الاعمال بالنیات والی حدیث پڑھی۔ تو ان بزرگوں نے ان تمام کو حدیث کی اجازت دی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جس بزرگ سے حرم میں یہ لوگ حدیث کی اجازت لے رہے ہیں وہ کوئی بڑے بزرگ ہوں گے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک نوجوان خادم تھا، تو میں نے خادم سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے کہا جی ان کا نام ہے احمد علی، یہ انڈیا کے عالم ہیں، مگر ان کی زندگی زیادہ UK میں گزری ہے اور یہ وہیں رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ حدیث کی اجازت؟ کہنے لگے ان کی حدیث کی سند بڑی عالی ہے۔ تو میں نے پوچھا بھئی کتنی عالی ہے؟ کہنے لگا اتنی عالی ہے کہ آپ کے تقی عثمانی صاحب بھی ان سے اجازت کے لیے UK ان کے گھر آئے تھے۔ میرے لیے تو اتنی بات ہی سند تھی۔ حضرت شیخ الاسلام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جب وہ بھی حدیث کی اجازت کے لیے ان کے پاس گئے تو اس کا مطلب ہے کوئی بڑی عالی سند ہوگی ان کی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار میں بھی ایک طالب علم ہوں، کیا مجھے حدیث کی اجازت مل سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی۔ کہتے ہیں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی؟ میں نے کہا جی لوگ مجھے یہی کہتے ہیں۔ تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے دور سے کہا حضرت حضرت حضرت۔ تو ان بزرگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا حج کے لیے کہ اگر اس بندے سے کہیں ملاقات ہو جائے تو ضرور میں نے ملاقات کرنی ہے، حضرت وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب اس نے نام لیا تو وہ بزرگ کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ خیر میں نے ان کا ماتھے کا بوسہ لیا، ملا، میں نے ان کو کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیں۔ کہنے لگے میں جب حج کے لیے اپنے گھر سے چلا تھا تو میں نے اس وقت نیت کی تھی اگر میری ملاقات ہو گئی تو میں آپ کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھوں گا، پہلے میری خواہش پوری کریں پھر میں آپ کی خواہش پوری کر دوں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں جی، میں نے پھر وہیں بیٹھ کے ان کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھے اور اس کے بعد انہوں نے حدیث کی اجازت عطا فرما دی۔ تو یہ بھی ایک عالی سند تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کی جو اجازت تھی وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے واسطے سے نبی علیہ السلام تک چھوٹے واسطوں سے پہنچتی تھی۔ پھر ایک تیسرا موقع اللہ نے عطا فرمایا، ہم لوگ ترکی میں تھے، تو ترکی میں ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیخ امین سراج امین سراج۔ وہ علامہ زاہد القوثری رحمۃ اللہ کے آخری شاگرد ہیں دنیا میں۔ علامہ زاہد القوثری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے وکیل سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے احناف کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں وہ بہت ہی عجیب ہیں، پوری دنیا ان کو جانتی، عرب مانتے ہیں اس کو۔ تو ان کے آخری وہ شاگرد ہیں جو زندہ تھے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ بزرگ زندہ تو ہیں
لیکن حکومت ان کے ساتھ لوگوں کو ملنے نہیں دیتی. زیادہ لوگوں کے ملنے سے بیماریاں منتقل ہوتی ہیں. حکومت کہتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک نادر نعمت ہے, ہم نے اس نعمت کی حفاظت کرنی ہے. لہٰذا 4-5 ڈاکٹر جو ہیں ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں. صرف جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں, باقی نمازیں گھر پہ شاگردوں کے ساتھ جماعت سے ادا کرتے ہیں. اب جمعہ میں 2 دن باقی تھے اور ہم نے وہیں رہنا تھا, تو ہم نے بڑی نفل پڑھ کے دعائیں مانگی کہ یا اللہ آسانی فرما, وہ آ جائیں جمعہ کے لیے اور ہمیں ان سے ملاقات کا موقع مل جائے. لوگوں نے کہا کہ وہ آ بھی جاتے ہیں نا, تو حکومت نے مسجد میں ان کے لیے شیشے کا کمرہ بنایا ہوا ہے. وہ آ کے شیشے کے کمرے میں نماز پڑھتے ہیں, یعنی صفوں کا اتصال ہو جاتا ہے. لوگ ان کو دیکھ تو لیتے ہیں مگر ان سے مل نہیں سکتے. خیر ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی. جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد میں ان کے کمرے کی طرف گیا تو ان کا خادم کمرے سے نکل رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور میں حضرت سے حدیث کی اجازت لینا چاہتا ہوں. اس نے پوچھا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ذوالفقار احمد نقشبندی. تو اس نے حضرت کو جا کے بتایا کہ جی پاکستان سے ایک عالم آئے ہیں اور ان کا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی. وہ فرمانے لگے ہاں یہ نام تو میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے کہ روحانیت مشائخ کی دنیا میں یہ بھی ایک نام ہے, اور میں بھی چاہتا تھا کہ میری ملاقات ہوتی تو میری ملاقات کرواؤ. اب وہ حضرت اندر سے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے آ رہے ہیں اور میں باہر سے جا رہا ہوں ان سے ملنے کے لیے. دروازے کے اوپر 2 دکتور آ گئے. ان کا جی نہیں آپ نہیں مل سکتے, یہ بندہ پاکستان سے آیا ہے اور پاکستان میں ہائیجینک کنڈیشنز بہت بری ہیں اور ان سے تو بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے, ہم تو نہیں یہ مصیبت مول لے سکتے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ان سے ملوں, تو مجھے کیوں روک رہے ہو؟ ان کا جی بیماری لگنے کا ڈر ہے. تو پھر شیخ امین سراج نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی اگر ان کے ساتھ ملنے سے مجھے کل کی جگہ آج موت آ سکتی ہے تو میں مرنے کو تیار ہوں. اب اتنی بڑی بات کرنے پر وہ ڈاکٹر تو پیچھے ہٹ گئے اور ادھر دروازے کے اندر, یعنی کچھ میں باہر تھا کچھ میں اندر تھا, حضرت اندر تھے, میری ان سے ملاقات ہو گئی اور حضرت نے مجھے حدیث کی اجازت فرما دی. پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پرنٹڈ ایک کتاب دی جس میں علامہ زاہد الکوثری کی جو سند ہے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے. یہ بھی ایک عالی سند تھی جو اللہ نے اپنے رحمت سے عطا فرما دی. پھر اس سے ایک عالی سند ابھی پچھلے سال ہی مجھے ملی. وہ اس طرح ہوا کہ ہمیں دعوت دی گئی بخارا جانے کی. کوئی دنیا کے مختلف ممالک کے مشائخ تھے جنہوں بلایا گیا تھا, تو میں بھی گیا وہاں پر. بخارا میں جو میرے چند متعلقین دوست تھے انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت شام کے ایک عالم آئے ہوئے ہیں اور ان کی حدیث کی صنعت بڑی عالی ہے اور بخارا کے سارے علماء ان کے کمرے میں جا رہے ہیں حدیث کی اجازت کے لیے. تو میں نے جب سنا تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی. تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا بھائی ویل چیئر لاؤ اور ہم بھی چلتے ہیں ان کے کمرے میں اور ہم بھی جا کے ان سے حدیث کی اجازت لیتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, وہ کہنے لگے حضرت جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میں نے عصر کی نماز جب جماعت کے ساتھ ادا کی تو وہ میرے ساتھ تھے. مجھے پوچھنے لگے تمہارا بیعت کا تعلق کن سے ہے؟ تو میں نے آپ کا نام لیا. تو وہ کہنے لگے کہ بھئی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں تمہارے شیخ سے, جب بھی وہ فارغ ہوں مجھے فون کر دینا, میں 15 منٹ کے اندر خود پہنچ جاؤں گا. تو حضرت میں ان کو فون کر دیتا ہوں, انہوں نے خود کہا ہوا ہے وہ آ جائیں گے. چنانچہ پھر ہم وہیں بیٹھے رہے, انہوں نے فون کیا اور وہ جو ہے نا واقعی 10 منٹ کے اندر تشریف لے آئے. میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے کمرے میں بہت سارے علماء حدیث کی اجازت کے لیے آ رہے ہیں. ان کا بالکل ٹھیک ہے, اللہ نے مجھے بہت عالی سند دی ہے. پھر انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان انڈیا میں جتنے اس وقت محدثین ہیں ان کی سند جو پہنچتی ہے نا اوپر, وہ 17-18 واسطوں سے پہنچتی ہے, کسی کا 19واں واسطہ بھی بنتا ہے. لیکن جو میری سند ہے وہ 15 واسطوں کے ساتھ پہنچتی ہے.
میں نے پوچھا کیسے پہنچتی ہے؟ ان کہا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر عبداللطیف فرفور، جنہوں نے علامہ شامی کے کام پر بہت کام کیا ہے، فتاوی شامی کے اوپر۔ جو مفتی حضرات ہیں وہ خصوصاً ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ان کے واسطے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے میری سند 14 واسطوں تک پہنچتی ہے اور میں 15واں واسطہ بنتا ہوں، اور جتنے لوگوں کو ان سے سند حاصل تھی اب وہ دنیا سے چلے گئے، میں آخری بندہ ہوں جس کے پاس یہ عالی سند موجود ہے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں جی کہ انہوں نے اس عاجز کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھے، اور انہوں نے پھر مجھے حدیث کی اجازت بھی دی۔ میرے خیال میں شاید ہم نے جو بعد میں حساب لگایا، ان کا جو یعنی یہ سند ہے یہ اس لحاظ سے عالی بنتی ہے کہ وہ بہت علامہ شامی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے نبی علیہ السلام پر بہت جلدی جو ہے جا کر مل جاتی ہے۔ تو یہ 3-4 سندیں ایسی تھیں جو بتانے کے لائق تھیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب حضرات کو نیکی تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں دین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ اس عاجز کی طرف سے جتنے دور حدیث کے طلباء ہیں یا علماء ہیں یا فاضلات ہیں یا عالمات ہیں جو یہاں اس نیت سے آئے ہیں، ان سب کو حدیث کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اس دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے مشائخ کے سامنے سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت اقدس والا دامت برکاتہ العالیہ کے اس چشم کشا اور حکمت آمیز، ایمان افروز اور بصیرت افروز اصلاحی تحقیقی علمی خطاب و بیان کے بعد اب انشاءاللہ العزیز اذان ہوگی، اور ایک اعلان طلبہ سماعت فرما لیں، اذان کے ٹھیک 5 منٹ کے بعد عشاء کی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ چونکہ مجمع زیادہ ہے اور گیٹ کے باہر تک افراد آئے ہوئے ہیں، تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ طالب علم ساتھی دارالقرآن والے اور تیسری منزل والے اور چوتھی منزل والے وضو خانے کو استعمال فرمائیں، تاکہ باہر سے جو آنے والے حضرات ہیں وہ پہلی منزل کے اور نیچے والے کے وضو خانے کو استعمال کر سکیں۔ عشاء کی جب نماز ختم ہو جائے گی تو تمام طلبہ کھانے کے لیے مقام میں تشریف نہیں لے جائیں گے، بلکہ آج کے دن کے لیے ان کی مقررہ ترتیب یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر تکرار میں آ کر کے مشغول ہو جائیں، حسب سابق حسب معمول وہ تکرار کے اندر شامل ہوں گے۔ پھر ان کو جب ناظم مطلب کی طرف سے بلایا جائے تو اس وقت وہ کھانے کے لیے مقام میں تشریف لے جائیں گے۔ اب اذان ہوگی، اور اذان سے پہلے حضرت والا کچھ افراد یہاں آئے ہیں اور ان کی طرف سے یہ درخواست ہے کہ وہ حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے بیعت کے کلمات بھی چاہتے ہیں، توبہ اور بیعت کے کلمات کے بعد انشاءاللہ اذان اور پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز۔ ایک منٹ کے لیے حضرت سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ سن 1990-92 میں بنو کے اندر کانفرنس ہوئی، اور وہ فقہی کانفرنس تھی، اور میری حضرت سے وہاں بنو کانفرنس میں ملاقات ہوئی۔ حضرت نے وہاں تصوف اور فقہ کے موضوع پر گفتگو کی، اور میں آپ کو عرض کروں، ہر ایک کی اپنی پسند ہے، اس بنو فقہی کانفرنس کے اندر مجھے سب سے پرمغز خطاب جو لگا وہ حضرت کا خطاب لگا۔ اچھا، میں نے آج سے ٹھیک 28 سال پہلے یہ دعا کی تھی کہ اپنے ادارے میں حضرت شیخ کو لانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتے کرتے آج 28 سال کے بعد میری دعا قبول ہوئی اور حضرت یہاں تشریف لائے۔ اللہ کا فضل ہوا۔ میں انتہائی تہ دل سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں،
ساتھ ساتھ میں اپنے پروردگار عالم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے طلباء اور سعید آباد کے عوام کی جانب سے۔ اللہ پاک ان اکابر کا سایہ پوری امت پر قائم اور دائم دیر تک رکھے۔ حضرات، پیرانہ سالی مجبوریوں کے باوجود اپنے منصبی فرائض کو انجام دینے کے لیے پوری دنیا کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ حضرت سے درخواست ہے یہ عاجز اس وقت کچھ کلمات پڑھائے گا، توبہ کی نیت سے وہ کلمات پڑھ لیں، اور جو دور قریب سے حضرات آئے ہیں اور بیعت کی نیت ہے تو وہ بیعت کی نیت بھی ساتھ شامل کر لیں۔ یہ آواز اگر مستورات تک جا رہی ہے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے یہ کلمات پڑھ لیں گی تو وہ بھی اس عمل میں شامل ہو جائیں گی۔ سچے دل کے ساتھ ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا ارادہ لے کر ان کلمات کو پڑھ لیجئے۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے درود شریف، 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت، تو 1 پارہ تلاوت روزانہ قرآن مجید کی کرنا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی، دست بکار دل ویار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور 5ویں چیز ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ کہتے ہیں ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جانا اور یہ محسوس کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ صبح و شام مراقبہ کریں گے تو اس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔ یہ 5 اعمال ہیں اور ہمارے بزرگوں نے یہ 5 اعمال کوئی اپنی طرف سے نہیں بتائے، بلکہ قرآن مجید میں ان اعمال کے لیے حکم آیا ہے مختلف جگہ پر۔ سب سے پہلے استغفار،
تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا استغفروا ربکم. استغفروا کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ. تو حکم ہے اللہ کا. تو ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں 100 مرتبہ صبح و شام استغفار کر لیں. پھر درود شریف کے لیے بھی حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. اب یہ صلو کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے. تو ہم اس کی تعمیل میں صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. پھر قرآن مجید کا تلاوت کا بھی حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اب یہ اقرؤ کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے. تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں. پھر لیٹے بیٹھے چلتے ہر وقت ذکر کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. اب یہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے. پھر مراقبہ 5واں عمل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. مفسرین نے لکھا ای فی قلبک، اپنے دل میں اللہ کو ذکر کرو. تو وذکر کون سا صیغہ ہوا؟ تو اللہ کا حکم ہے نا. تو ہم اس کی تعمیل کریں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بنایا، بلکہ جو اعمال قرآن مجید میں اللہ نے بتائے تھے انہی کو جمع کر کے ہماری آسانی کے لیے بتا دیا بھئی ان اعمال کو کرو گے تو تمہاری روحانیت ٹھیک ہو جائے گی اور تمہارے دل جو ہے وہ منور ہو جائیں گے. تو الحمدللہ آپ ان اعمال پر عمل کریں اور اس کی برکتیں آنکھوں سے دیکھیں. ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں دوستوں کو یہ اعمال بتائے اور انہوں نے ان پر عمل کیا اور ان کی زندگی کے احوال بدلے. ابھی دعا سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے. توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب. سنتا ہے وہ سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب. غافل
غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت 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 کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ایسا ہے کون عالم فانی میں اے فقیر، ایسا ہے کون عالم فانی میں اے فقیر، جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے، جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا كل داء اللهم انصرنا وأنت خير الناصرين اللهم افتح لنا وأنت خير الفاتحين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا مع الإيمان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب مسافر کے لیے کوشش اور ہجوم نہ فرمائیں اب سب ساتھی اذان ہوگی اذان کے فوراً بعد